بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رحمت کن در برحال دار یا رسول اللہ غریب بین و مقاک سر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمن بی سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات اور زندگی اور آپ کا جو وصال مبارک ہوا اسی مہینے میں اور اسی چاند کی تاریخ کو ہوا، اور آپ کے جو حالات جو زندگی ہے جو سوانی عمری ہے وہ سب آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھا جائے گا۔ آپ کا پورا جو نام ہے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بن احمد بخشی دہلوی ہے۔ لقب جو ہے محبوب الہی، اللہ کے محبوب اس کا مطلب ہوتا ہے، اور آپ جو ہے سلسلہ چشتیہ سے منسلک اور مرید بھی تھے، عظیم ہستی ہے اور بزرگ بھی ہے۔ اور والد کا جو نام ہے شیخ احمد چشتی ہے، والدہ کا نام بی بی زلیخا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اور ان کی والدہ، اور آپ جس سلسلے میں بیعت ہے اور آپ کے جو لقب ہے یہ آپ کی یہ ترتیب ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ 636 ہجری میں تقریباً 1238 عیسوی کے مطابق ہے، اور مقام جو پیدائش کا جو ہے بدایوں یعنی کہ ہندوستان کے اندر یو پی کے سائڈ میں ایک مقام آتا ہے بدایوں شریف، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور تعلیم و تربیت جو ہے آپ نے جو حاصل کی ہے کہ بدایوں کے مقام ہی پر آپ نے حاصل کی، اور کم عمری میں آپ کے والد ماجد کا سر سے سایہ اڑ گیا تھا، لیکن آپ کی والدہ محترمہ نے بڑی محنت سے آپ کی تربیت کی اور علم دین اور فقہ اور حدیث اور تفسیر میں کمال کو حاصل کیا۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ پہلے عالم ہوتا ہے اور علم شریعت کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مقام طریقت حقیقت معرفت کی طرف وہ سلوک و راہ سلوک کو طے کرتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے علم ظاہری شریعت کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جو سلسلہ چشتیہ میں جو مرید ہوئے ان کی ہستی کا بھی نام ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دہلی آ کر آپ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست ارادت میں آپ بیعت ہوئے۔ تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار جو ہے پاک پٹن شریف یعنی کہ پاکستان کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے، تو وہاں پر آ کر آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور بیعت دست ارادت میں آپ حاصل کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزاج تھا، جو اتنا مشفق اور متواضع عاجزی اور نرم اور نہایت ہی کے ساتھ آپ کا یہ مزاج تھا، بڑے ہی متحمل اور بڑے ہی صبر والے اور شفیق اور مہربان بھی تھے، اور نرم اور نہایت ہی بڑے ہی سادگی کے ساتھ آپ کا یہ مزاج تھا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ محبت کا سلوک یعنی کہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ الرضوان کا یہ عادت و طریقہ اور آپ کا مزاج، یہ آپ کے اخلاق تھے کہ آپ ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کے دربار ہر وقت کھلا رہتا، ہر سائل آتا اور آپ سے ہر جو چیزیں جو مراد مشکلات رکھتا تو آپ کے ساتھ اس کی ہر مشکلات اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ آپ کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان، سب کے لیے آپ کی کلمات ایسی تاثیر تھی کہ ہزاروں لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر اخلاق ہی کے ذریعے سے وہ مقام، وہ رتبہ، وہ محبت، وہ پیار لوگوں کے اندر ہم جگہ بنا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے لوگ جو ہے جو اغیار ہے، جو غیر مسلم ہیں، آپ کے اخلاق ہی کو دیکھ کر متاثر ہو کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس وہ اخلاق، وہ تاثیر، وہ پیار، محبت، وہ شفقت، یہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے دین اسلام کے دشمن اور مخالف ہو چکے ہیں۔ لہذا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طرز زندگی، یہ آپ کا یہ اخلاق تھا کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے،
تو ہم کو بھی یہی مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اسی اخلاق اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا یہ علم تھا کہ آپ جو ہے آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ محبت اخوت، یعنی کہ خدمت خلق ہی عبادت ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا یہ عبادت یعنی کہ ثواب ہے، اس کے اندر یہ اجر ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بردباری، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، یعنی کہ جو تمہیں تکلیف دے اس کے لیے بھلائی چاہو، تو اسی کے اندر اسی کے ذریعے سے مقامات تمہارے حاصل ہوتے ہیں، مقام و رتبہ تمہیں آگے ملتا ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے وہ راہیں اور راستے کھول دیتا ہے، جو تکلیف دینے کے بعد جو اپنی ذات کے لیے جو معاف کر دیتا ہے۔ تو دنیا سے بھی رغبتی، دنیا کے مال و دولت ہمیشہ سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ اس میں اگر منہمک بھی اگر ہو جاتا ہے بندہ تو پھر اس کے لیے یہ مقامات وہ خدا کی طرف کی وہ قرب وہ قربیت وہ حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی دولت اور محبت اگر اس کے دل میں اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ راستے اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ دنیا ہو یا مال و دولت ہو، اس کو خیرآباد کرنا، اس کو چھوڑنے کا نام ہی تو آدمی آگے چل کر ان مقامات اور راہ سلوک کو حاصل کرتا ہے، خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ذکر الہی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سکون اور صرف ذکر خدا میں ہے، یعنی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی سکون تلاش کرنے کے لیے گارڈن، سفر، سیر و سیاحت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں عین و عشرت، مال و دولت حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ دل کا جو سکون ہے وہ ذکر الہی اور ذکر خدا ہی میں تمہیں یہ سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ الرضوان کی یہ تعلیمات ہیں، تو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان پیغامات کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ہستی کا ہم عرس مناتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے۔ پھر آپ کے بہت سارے مشہور کرامات بھی ہیں، بہت سارے ہیں، اس میں سے چند مختصر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ ان اللہ والوں کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے، اور جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو بارش کے وقت میں دہلی کے میں جب قحط سالی پڑ گئی، بارش رک گئی، تو اس وقت لوگ جو ہے آپ کے پاس آئے، عرض کیا کہ سرکار قحط سالی ہو چکی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں برباد ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو فوراً آپ بارش ہونے لگی ہے، یعنی کہ آپ دعا فرمائیں، دعا فرمانے کے بعد بارش ہونے لگی ہے۔ یہ اللہ والوں کا یہ طاقت و اختیار اللہ نے خود ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب دعا کرتے ہیں تو ان کی مشکلات، پریشانیاں لوگوں کی دور ہو جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ غریبوں کا دستخر، آپ کے پاس لنگر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے پاس ہمیشہ لنگر وہ جاری و ساری رہتا، لوگ آنے والے جانے والے سب آپ کے دربار میں آتے ہیں تو کھا کر اس دسترخوان سے ہی کھا کر نکلتے ہیں، وہ سیراب بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سینکڑوں لوگ کھاتے، لیکن برکت کا یہ عالم تھا کہ کھانا بڑھتا چلا جاتا، آپ کے لنگر میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، لوگ کھاتے اور پیتے چلے جاتے۔ بادشاہوں پر بھی ہیبت طاری تھی، آپ کا وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا کہ بادشاہ بھی اپنی نیازی، اپنی غلامی پیش کرتے آپ کے پاس آ کر، حضرت محبوب الہی علیہ رحمۃ الرضوان۔ سلطان علاء الدین خلجی بھی آپ سے بے حد ادب کیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے آپ کو دربار آنے کی دعوت دی تو فرمایا بادشاہوں کے دروازے پر اولیاء اور فقیر نہیں آتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، اولیاء کے دروازے پر بادشاہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ کے وہ دوست ہو جاتے ہیں، اللہ کا جب ان کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے، تو پھر اللہ سے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پھر وہ کسی کے وہ طالب وہ خواہش نہیں رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ خود ان کے درباروں میں آ کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی نیازی، اپنی غلامی کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے محبوب الہی علیہ رحمۃ الرضوان، بہت ہی بڑے ہی متحمل، بڑے ہی پیار ملنسار شفیق تھے کہ آپ کا جو وصال مبارک ہوا، وہ جو وصال مبارک یعنی کہ وفات جسے کہا جاتا ہے کہ 775 ہجری میں اور 1325 عیسوی میں ان قریب 90 سال کی عمر آپ نے پائی۔ تو اس 90 سال کی عمر ہی میں آپ کا بھی جب وصال ہوا تو مزار شریف جو ہے حضرت دہلی میں ہیں، جو عام و خاص لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، زائرین آتے ہیں۔ تو لہٰذا
کہ آپ یہی تو فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں نفرت دے تو تم اس کو محبت دو، اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو تم اس کے لیے خیر مانگو۔ یہی بندگی کی معراج ہے، یہی اللہ والے یہی پیغام دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، پروردگار انہی کے تعلیمات پہ ہمیں رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت الرضوان کے صدقہ طفل ان کے وسیلے سے ہماری جائز مقصدوں میں کامیابی ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اولیاء اللہ کی سنگت، ان کی تعلیمات، ان کے محبت ہمارے دلوں میں